السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، رمضان المبارک میں بعض لوگ روزے کے مسائل سے پوری طرح سے واقف نہیں ہوتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے روزے کو یوں ہی برباد کر دیتے ہیں اور روزے کا ثواب بھی نہیں ملتا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو روزے کے بنیادی مسائل سے واقفیت نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا روزہ صحیح نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ہم میں سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے روزہ ٹوٹ گیا۔ بعض کام ایسے ہیں کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور انجانے میں یا جانے میں وہ کام کرنے پر یہ سوچتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا اور روزہ کو ہم توڑ دیتے ہیں پھر اور پورے روزہ ہمارا اس دن کا خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج میں آپ کے سامنے ان چیزوں کا ذکر کروں گا جس کے بارے میں فقہ کی کتابوں میں مسئلے کی کتابوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان چیزوں کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو ان چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ تو مشہور ہے، وہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ میرے محترم دوستو، وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ اس میں سے سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ روزہ نام ہے کھانے اور پینے اور بیوی سے ملنے سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں اگر بھولے سے اگر آدمی کرتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بھولے سے کھانا لگا، کوئی چیز کھانے لگا، بھولے سے پانی پی لیا یا بھولے سے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سے روزے کی حالت میں اگر سرما لگا لیا آنکھوں میں یا سر میں تیل لگا لیا یا خوشبو لگا لیا تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا، سرما لگانے سے روزہ ٹوٹ گیا، یا اس ڈر سے سرما نہیں لگاتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، اس ڈر سے سر میں تیل نہیں لگاتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سرما لگانے سے اور سر میں تیل لگانے سے، اسی طرح سے خوشبو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح سے روزے کی حالت میں ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ حلق کے اندر اچانک سے کوئی مکھی چلی گئی، مچھر چلا گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ گیا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچانک سے انجانے میں حلق کے اندر کوئی مکھی چلی گئی یا مچھر چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یا گرد و غبار، کہیں ہم جا رہے ہیں، ہوا چل رہی ہے، ہوا کے جھونکے کے ساتھ کوئی گرد و غبار حلق کے اندر چلا گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی آدمی زار و قطار رو رہا ہے، روزے کی حالت میں زار و قطار رو رہا ہے اور آنسو آنکھوں سے نکل کر کے منہ میں چلے گئے ایک دو قطرہ تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح سے روزے کی حالت میں پھول سونگھنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں نکسیر پھوٹ گئی، یعنی کہ ناکوں سے خون نکلنے لگا اور اس کا اثر تھوک میں بھی آ گیا ہلکا سا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح سے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ خون پیٹ میں نہ جائے، خون کے ساتھ تھوک جو آئے وہ پیٹ میں نہیں جانا چاہیے، اگر آئے تو اس کو پھینک دیں۔ اسی طرح سے ناک میں روزے کی حالت میں کان کے اندر تیل یا پانی چلا گیا، روزے کی حالت میں کان میں تیل چلا گیا، اپنے آپ چلا گیا، غلطی سے چلا گیا، یا پانی چلا گیا، نہانے کی حالت میں پانی چلا گیا روزے کی حالت میں، تو اس سے روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں۔ علم الفقہ ایک فقہ کی کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں کان میں پانی کے خود بخود جانے سے یا جان بوجھ کر کے پانی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بخلاف تیل کے۔ پانی اور تیل میں فرق ہے۔ کان میں پانی جان بوجھ کر ڈالے یا خود بخود چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا، تیل کے اس کے ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، بخلاف تیل کے کہ اس کے ڈالنے سے روزہ فاسد ہو۔ کان میں جان بوجھ کر اگر آدمی تیل ڈالے تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے، بشرطے کہ تیل پیٹ میں داخل ہو جائے۔ کان میں تیل ڈالنے سے پیٹ میں اگر تیل داخل ہو گیا تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ناک کی راہ سے پانی پہنچانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر ناک کے ذریعے سے ہم نے ناک میں پانی ڈالا
اور چلا گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر ناک سے حلق میں پانی چلا آیا تب روزہ فاسد ہو گیا، ناک کے اندر اتنا پانی ڈالا کہ وہ حلق کے اندر چلا گیا اور پیٹ کے اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دماغ تک پہنچنے کی شکل میں تردد ہے، تحقیق کر لیں۔ آنکھ میں دوا ڈالنا، بدن کے مساموم سے جو تیل اندر جسم میں داخل ہو جاتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح جو شخص پانی سے نہایا اور اس کو جسم کے اندر سردی محسوس ہوئی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نیز آنکھوں میں دوا ٹپکائی تو روزہ نہیں ٹوٹتا اگرچہ اس کا مزہ حلق میں محسوس ہو۔ آنکھ میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ جتنا بھی ڈالا ہو۔ تو آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح سے کلی کرنے کے بعد منہ میں پانی کے اثرات رہ جانا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کلی کرنے کے بعد پانی کی تری بھیگاپن منہ میں باقی رہ جاتی ہے، اس کو نگل جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ کلی کرنے کے بعد 1-2 مرتبہ تھوک منہ سے نکال دیا جائے، اس لیے کہ کلی کرنے کے بعد جو کچھ پانی باقی رہ جاتا ہے، ہاں 1 مرتبہ تھوک دینے کے بعد پھر پانی نہیں رہ جاتا، البتہ ہلکی سی تری رہ جاتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے ناک کو حلق کے جانب چڑھانا، کیا مطلب؟ ناک کو روزے کی حالت میں اتنی زور سے سڑک لیا کہ حلق میں چلی گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس طرح منہ کی رال سڑک نگل جائے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مثال کے طور پر بعض لوگ جو کھکھار ہوتا ہے، جو بلغم ہوتا ہے، وہ ناک میں جو اندر میں ہوتا ہے اس کو اس طرح سے کھینچا کہ وہ حلق میں چلا گیا، بجائے پھینکنے کے اس کوئی آدمی نگل جاتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سے تھوک نگل گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، حالانکہ یہ چیز پھینک دینی چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں منہ میں تھوک یا رال جو جمع ہو جائے اس کو نگلے، یا دانتوں کی جھری میں کھانے کی کوئی چیز رہ گئی ہے، دانتوں کے درمیان میں کوئی چیز کھانے کے رہ گئی ہے، اس کو نگل لے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اگر قصداً ایسا کیا تو بھی روزہ درست ہو گیا۔ دانتوں کے درمیان کوئی چھوٹی سی چیز پھنس گئی، اس کو یوں زبان سے نکالا اور نگل لیا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سے باتیں کرتے وقت ہونٹ تھوک میں تر کرنا، ہونٹ کو تھوک میں سے تر کرنا، اگر کسی کے ہونٹ باتیں کرتے وقت یا کسی وقت تھوک میں تر ہو جائے پھر اس کو نگل جائے تو ضرورت کی وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر منہ سے رال تھوڑی تک بہے اور اس کا تار منہ کے اندر کے لعاب سے ملا ہوا تھا، پھر وہ اس کو منہ کے اندر لے جا کر نگل گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ اس کا باہر نکلنا پورا نہیں ہوتا، اور اگر اس کا تار ٹوٹ گیا تھا تو پھر اس کا حکم مختلف ہے، یعنی منہ کے لعاب سے تار ٹوٹ جانے کے بعد اس کا رال کو منہ کے اندر لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس مسئلہ کو سمجھے۔ مثال کے طور پر کسی کے منہ سے لار ٹپک رہا ہے، تو جب لار ٹپکتا ہے تو وہ ایک باریک تار کے مانند ہوتا ہے، اسے ٹپکا تھوڑی تک آ گیا، لیکن ابھی اس کا سلسلہ ٹوٹا نہیں ہے، وہ تار کی طرح ملا ہوا ہے، اور اس کو کسی نے کھینچ کر کے نگل لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن لار ٹپک رہا ہے اور منہ سے تھوڑی یا نیچے تک جو لار ٹپک رہا ہے وہ بیچ میں اس کا سلسلہ ٹوٹ گیا، اب اس کو کوئی کھینچ کر کے تھوڑی سے نگلتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دانتوں میں خلال کرنے سے منہ میں ریشہ چلا جانا، دانتوں میں گوشت کا ریشہ اٹکا ہوا تھا یا چھالی کا ٹکڑا وغیرہ یا کوئی اور چیز تھی، اس کو خلال کرنے سے کھا لیا لیکن اس کو منہ سے باہر نہیں نکالا تھا، آپ حلق میں چلا گیا، دانت میں سے خلال کر رہے ہیں، کوئی چیز دانت کے اندر بیچ سے جو نکلا
اور بے خیالی میں وہ اندر چلا گیا، اپنے آپ چلا گیا، تو دیکھنا یہ ہے کہ اگر چنے کی مقدار سے کم ہے، یعنی چنا جتنا بڑا ہے اس سے چھوٹا ہے وہ، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر چنے کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دانتوں کے اندر سے کوئی گوشت کا ریشہ یا کوئی چیز نکالے، وہ اتنا بڑا تھا کہ وہ چنے کے سائز سے بڑا تھا اور اس کو نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس سے چھوٹا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ رمضان میں سونے والے کا اٹھ کر دانت میں خون دیکھنا۔ ایک آدمی رمضان میں روزی کی حالت میں سویا ہوا تھا، پھر اٹھا تو دیکھا کہ منہ سے خون بہہ رہا ہے، تو کیا حکم ہے؟ رمضان میں دوپہر کو ایک شخص سوتا تھا، جب اٹھا تو اس کے دانت میں خون تھا، یہ یقین نہیں ہوئی کہ سوتے وقت خون منہ میں گیا یا نہیں، اب روزہ کا کیا حکم ہے؟ اس صورت میں روزہ نہیں جاتا۔ اسی طرح سے خون میں ملا ہوا تھوک نگل جانا، منہ سے خون نکلتا ہے، اس کو تھوک کے ساتھ نگل جائے تو روزہ ٹوٹ گیا۔ منہ سے خون نکل رہا ہے، اس کو تھوک کے ساتھ نکل جائے، نگلنے سے روزہ ٹوٹ گیا۔ البتہ اگر خون تھوک سے کم ہو اور خون کا مزہ حلق میں معلوم نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خون اور تھوک ایک ساتھ ہے اور خون کی جو مقدار ہے وہ تھوک سے کم ہے، ہلکا سا ہے، اب یہ نگلا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن خون کی مقدار زیادہ ہے، نگلا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے پان کی سرخی نگلنا، سحری کے بعد پان کھایا، دن نکلنے پر پان کی سرخی تھوک میں موجود ہے، ایسے تھوک کے نگلنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ اگر کلی غرارہ کیا ہو تو پھر کیا حکم ہے؟ بعض مرتبہ کلی کرنے کے بعد ہلکی سی سرخی تھوک میں رہ جاتی ہے، جس کا دور کرنا مشکل و دشوار ہے، شرعی کیا حکم ہے؟ باہر سے رنگ کا اثر اگر تھوک میں ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن پان جو صبح صادق سے پہلے کھا لیا اور اس کے اجزاء منہ میں نہ رہے اور کلی وغیرہ کر کے منہ کو خوب صاف کر لیا، پھر اگر صبح کو تھوک میں سرخی کا اثر باقی رہا اور اس کو نگل لیا تو اس میں مفسد صوم کا حکم نہ ہوگا۔ تھوک اگر یعنی کہ روزہ ٹوٹنے کا حکم نہ ہوگا، تھوک اگر سرخی مائل یعنی لالی مائل ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن احتیاط ضروری ہے اور جہاں تک ہو سکے کچھ اثر نہ چھوڑنا چاہیے، یعنی کہ سحری کا وقت جب تک ہے اس سے پہلے اگر پان کھایا تو خوب اچھی طرح سے پان کی سرخی کو زبان سے ختم کر لینا چاہیے، منہ کو صاف کر لینا چاہیے، اور اگر کسی کو شک و شبہ ہو تو اس روزہ کی قضا کر لے۔ یہ سحری کے وقت سے پہلے تک کی حالت ہے، اس وقت پان کو کھایا اس کا مسئلہ تھا۔ سحری کے وقت میں منہ میں پان لے کر سو جانا، اگر کوئی آدمی سحری کھانے کے بعد منہ میں پان لے کر سو گیا، روزی کی نیت سے پان کھا کر لیٹ گیا، جب صبح کو جاگے تو کسی کے منہ میں پورا پان تھا اور کسی کے منہ میں چنے کے برابر اور کسی کے منہ میں کچھ بھی نہیں تھا، تو اس صورت میں کس کس کا روزہ ہوا؟ شرعی حکم کیا ہے؟ اگر سوتے وقت منہ میں پان لے کر سوئے اور صبح تک منہ میں رہا تو روزہ جاتا رہا، ختم ہو گیا، روزہ ٹوٹ گیا۔ جس کے منہ میں پان نہ پایا گیا تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو نگل گیا ہو اور یہی کہا جائے گا کہ صبح کے بعد نگلا ہے، اور اگر پان سالم بھی پایا گیا تب بھی غالب ہے کہ اس کا عرق حلق میں گیا ہوگا۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ حکمہ اور اطباء اصل و سوس وغیرہ میں منہ میں ڈال کر سونے کو بتاتے ہیں، اگر عرق نہ پہنچتا تو اس سے کیا نفع؟ جب پہنچنا ثابت ہو گیا تو سونے کی حالت میں کھائے پیے تو قضا واجب ہے، اور اگر سونے سے پہلے پان تھوک دیا اور غرغرہ وغیرہ نہیں کیا تو، اور اگر منہ میں چنے کے برابر یا چنے سے زیادہ تھا تو قضا واجب ہے، اور اس سے کم ہے تو روزہ فاسد نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں پان کھانا سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سحری کے وقت منہ میں پان لے کر سو گیا آدمی اور صبح اٹھا، نیند سے اٹھا تو دیکھا کہ پان نہیں ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر
تھوڑا سا ہے چنے کے برابر تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور قضا واجب ہوگی، اور اس سے کم ہے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے جس شخص کے منہ میں ہر وقت مصنوعی دانت یعنی بناوٹی دانت لگائے رہتا ہے، نہ ان میں بو ہے اور نہ مزہ، روزے کی حالت میں یہ دانت منہ میں رہتے ہیں، کیا اس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے؟ جواب مکروہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے پائریا، کسی کے دانت میں پائریا کی بیماری ہے، پیپ منہ میں چلی جانا، مرض یا پائریا کی وجہ سے مسوڑوں میں پیپ آ جاتی ہے، اس کو تھوک کے ساتھ نگل جانے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ معلوم یہ کرنا ہے کہ جو چیز منہ میں ہی پیدا ہو رہی ہے اس کے اجزاء قصدن یا بلا قصد یعنی جان بوجھ کر یا بغیر ارادہ کے تھوک کے ساتھ حلق میں چلے جائے تو کیا حکم ہے؟ جو چیز خارج منہ میں رکھی جائے، یہ باہر سے منہ میں لی جائے، جیسے سونے میں پان منہ میں رہ گیا اور صبح کو آنکھ کھلی، تو کیا دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ پائریا کی پیپ کو پان کی پیپ پر قیاس کرنا اور مفسد صوم قرار دینا صحیح نہیں۔ پان خارج سے منہ میں رکھا جانا ہے، اس کی پیک تھوک پر غالب ہوتی ہے، بخلاف پائریا کے کہ پیپ کے پائریا یا ایک مستقل مرض ہے، پیپ منہ میں پیدا ہوتی ہے، اس سے احتراز ممکن نہیں، بچنا ممکن نہیں، پیپ کی مقدار بھی کم اور تھوک سے مغلوب ہوتی ہے یعنی کم ہوتی ہے، لہٰذا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جس شخص نے سحری میں اس قدر کھایا ہو کہ طلوع آفتاب کے بعد ڈکاریں آتی ہیں اور ان کے ساتھ پانی آتا ہے، اس سے روزہ میں کچھ حرج نہیں۔ خون روکنے کے لیے منجن کا استعمال کرنا، جبکہ مسوڑے سے خون اور مواد نکلتا ہو تو کسی ایسے منجن کا جو خون کو روک دے اور روکنے والی ہو تو استعمال جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ جواب جائز ہے، مگر منجن مل کر فوراً منہ دھو لے اور کلی کرے تاکہ اس کا اثر پیٹ میں نہ جائے، اور منجن ایسا ہو کہ عادتاً پیٹ میں نہ پہنچتا ہو، مگر بچنا اچھا ہے، اس لیے کہ کراہت تنزیہی ہے تو بہرحال ہے۔ احتیاط کے ساتھ منجن ملیں اور دانتوں کو صاف کریں کہ حلق کے اندر کچھ نہ جائے تو مکروہ نہیں، یعنی مکروہ تحریمی نہیں ہے، خلاف اولا ہے، ضروری ہے کہ جس کا مطلب کراہت تنزیہی ہے۔ مسواک اور کوئلے سے دانت صاف کرنا، کوئلہ چبا کر دانت مانجنا اور منجن سے دانت مانجنا مکروہ ہے، اور اگر اس میں سے کچھ حلق میں اتر جائے گا تو روزہ جاتا رہے گا، اور مسواک سے دانت صاف کرنا درست ہے، خواہ سوکھی مسواک ہو یا تازہ، اسی وقت کی توڑی ہوئی ہو مطلب تازہ ہو۔ اگر نیم کی مسواک ہے اور اس کا کڑوا پن منہ میں معلوم ہوتا ہے جب بھی مکروہ نہیں ہے، یعنی کہ نیم کے دتمن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، گرچہ اس کی کڑواہٹ تیتا پن منہ میں چلا جائے۔ مسواک کا ریشہ پیٹ میں چلا جانا، مسواک کر رہے ہیں اس کا ریشہ ٹوٹ کر پیٹ میں چلا گیا تو کیا حکم ہے؟ مسواک کرتے وقت اس کا ریشہ پیٹ میں چلا گیا اور کوشش کے باوجود باہر نہ نکلا، اس سے روزہ فاسد ہوگا یا نہیں؟ جواب دانتوں میں اٹکا ہوا کھانا ذرہ اگر چنے کے دانے سے کم مقدار میں حلق میں چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کی وجہ یہی ہے کہ اس سے بچنا مشکل ہے، اس سے ثابت ہوا کہ مسواک کے ریشے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سے تمباکو کا پتا جلا کر دانت صاف کرنا، بعض عورتیں تمباکو کا پتا جلا کر اس کے راکھ اور مسی سے رمضان شریف میں دانت صاف کرتی ہیں، یہ کیسا ہے؟ اگر دانتوں کو مل کر دھو لیا جائے کہ پیٹ میں اس کا اثر نہ جائے تو روزہ میں کچھ خلل نہیں۔ اسی طرح سے ٹوتھ پیسٹ یا ٹوتھ پاؤڈر کا استعمال، روزے کی حالت میں فقہا احناف نے مسواک کی اجازت دی ہے، چاہے وہ خشک لکڑی کی ہو جس میں اگر ایک قسم کا ذائقہ موجود ہوتا ہے، لیکن ٹوتھ پیسٹ یا ٹوتھ پاؤڈر کا حال اس سے الگ ہے، اس میں بہت محسوس ذائقہ ہوتا ہے، مسواک کا نہ اس پر اطلاق ہوتا ہے
اور نہ مسواک کی سنت ادا کرنے کے لیے اس کی ضرورت ہے، اس لیے کسی ضرورت شدیدہ کے بغیر اس کا استعمال کراہت سے خالی نہ ہوگا، ہاں عذر کی بنا پر کیا جا سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ٹوتھ پیسٹ یا ٹوتھ پاؤڈر سے بچا جائے، اس کا استعمال ضرورت کے وقت کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بیماری ہو اور ایسا ٹوتھ پیسٹ ہو جس سے اس بیماری کا علاج ہو دانت کا تو کر سکتے ہیں، لیکن بغیر ضرورت کے ٹوتھ پیسٹ کا استعمال نہ کریں۔ سحری کے وقت کر لیں اور روزے کی حالت میں اس مسواک استعمال کریں، ٹوتھ پیسٹ سے برش نہ کریں اور پاؤڈر سے بھی برش نہ کریں، اس سے کراہت آ جائے گی، اس کا ذائقہ پیٹ میں جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے روزے کی حالت میں قے کرنا، قے کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں، یہ مسئلہ بھی اہم ہے۔ اگر قے منہ بھر کر آئی ہو اور ایک چنے کے برابر یا اس سے زائد جان بوجھ کر آمدن واپس لوٹا لی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ قے آئی، منہ میں تھوڑا قے تھا، اس کو لوٹا لیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ ایک چنے کے برابر ہو، جان بوجھ کر ہو تو روزہ ٹوٹ گیا۔ قضا فرض ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اور اگر جان بوجھ کر منہ بھر کے قے کی تو اس صورت میں بہرحال روزہ فاسد ہو جائے گا، گرچہ واپس نہ لوٹائے، البتہ منہ بھر کے قے نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اچھی طرح سے اس مسئلے کو سمجھے کہ اگر قے منہ بھر کر آئی اور ایک چنے کے برابر یا اس سے زائد جان بوجھ کر واپس لوٹا لی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ قے منہ بھر کر آئی یا جان بوجھ کر اس کو لوٹا لیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ قے جو آئی تھی خود بخود آئی تھی اور جان بوجھ کر اس کو لوٹا لیا یا نگل گیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ قضا فرض ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اور اگر جان بوجھ کر منہ بھر کے قے کی، پہلا مسئلہ تھا قے خود بخود آیا اور جان بوجھ کر کے اس قے کو نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن قے جان بوجھ کر کیا، کوئی منہ ڈال کر یا انگلی ڈال کر جان بوجھ کر قے کیا، منہ بھر کے قے کیا تو اس صورت میں بہرحال روزہ فاسد ہو گیا، گرچہ اس قے کو نگلا یا چاہے نہیں نگلا۔ جان بوجھ کر قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، گرچہ اس قے کو نگلا ہو یا نہ نگلا ہو۔ البتہ منہ بھر کے قے نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی جان بوجھ کر قے کیا لیکن منہ بھر کر نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن منہ بھر کر کے ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ منہ بھر کے نہیں، اتنا آیا کہ منہ بھر گیا۔ قصداً قے میں سے کچھ منہ میں چلا جانا، اگر کوئی شخص قصداً قے کرے تو اگر منہ بھر کر نہ ہوگی تو روزہ فاسد نہ ہوگا۔ جو قے قصداً کی جائے اور منہ بھر کر نہ ہو، وہ اگر بے اختیاری حلق کے نیچے اتر جائے تو روزہ فاسد نہ ہوگا۔ یعنی کہ قصداً جان بوجھ کر کسی نے قے کیا اور منہ بھر کر وہ قے نہ ہو، جان بوجھ کر ہو اور منہ بھر کے نہ ہو، تھوڑا سا ہو، اور وہ انجانے میں منہ کے اندر چلا جائے، بے اختیاری کی حالت میں اپنے آپ چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اپنے آپ قے ہو جانا، آپ ہی آپ قے ہو گئی تو روزہ نہیں گیا، چاہے تھوڑی سی قے ہو یا زیادہ۔ اپنے آپ قے آئی، روزے کی حالت میں اچانک اپنے آپ قے آ گئی، آپ ہی آپ قے ہو گئی تو روزہ نہیں گیا، تھوڑی سی قے ہو یا زیادہ۔ البتہ اگر اپنے اختیار سے قے کی اور منہ بھر کر قے ہوئی، جان بوجھ کر اپنے ہاتھ لگا کر قے کیا اور منہ بھر کے ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ ٹوٹنے کی دو شرطیں ہیں، جان بوجھ کر کیا ہو اور منہ بھر کے آیا ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر اس سے تھوڑی سی ہو تو خود کرنے سے بھی نہیں گیا، جان بوجھ کر قے کیا کوئی ہاتھ وغیرہ ڈال کر لیکن منہ بھر کر نہ ہو تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن تھوڑی سی قے آئی جان بوجھ کرنے سے اور خود بخود حلق میں لوٹ گئی تب بھی روزہ نہیں ٹوٹا، خود بخود لوٹ گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اگر قصداً لوٹالی نکل گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ قے ہونے کے بعد قصداً کھانا، اگر کسی کو قے ہوئی اور وہ یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، اس گمان پر پھر قصداً کھا لیا اور روزہ توڑ دیا تو بھی قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔
مثال کے طور پر ابھی مسئلہ آیا کہ خود بخود قے ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور لیکن وہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا اور کھانے پینے لگا، تو روزہ ٹوٹ گیا اور اس کو ایک قضا کرنی پڑے گی۔ روزے کی حالت میں سر میں تیل جذب کرنا یعنی سوکھ جانا اور مشترک حصے میں خشک چیز داخل کرنا۔ اگر کوئی شخص سر میں تیل ڈالے یا سرما لگائے یا مرد اپنے مشترک حصے کے سوراخ میں کوئی خشک چیز داخل کرے اور اس کا سرا باہر رہے یا تر چیز داخل کرے اور وہ موضوع حقنہ تک نہ پہنچے، تو چونکہ یہ چیزیں جوف یعنی اندرونی حصہ تک نہیں پہنچی، اس لیے روزہ فاسد نہ ہوگا، نہ کفارہ واجب ہوگا اور نہ قضا۔ اور اگر خشک چیز مثلا روئی یا کپڑا وغیرہ مرد نے اپنی دبر یعنی پخانے کے راستے میں اجابت کی سوراخ میں داخل کی اور ساری اندر غائب ہو گئی، یا تر چیز داخل کی اور وہ موضع حقنہ تک پہنچ گئی، تو روزہ فاسد ہو جائے گا اور صرف قضا واجب ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی مرد اپنے ذکر کے سوراخ میں لنگ کے سوراخ میں کوئی چیز مثلا تیل یا پانی ڈالے، خواہ پچکاری کے ذریعے سے یا ویسے ہی یا سلائی وغیرہ داخل کرے، اگرچہ یہ چیزیں مثانہ تک پہنچ جائیں لیکن روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار۔ کیا روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار جائز ہے؟ جواب: یہ امور جائز ہے، مگر جوان آدمی ایسا فعل روزے کی حالت میں نہ کرے جس میں خوف ہے کہ وہ جماع کی طرف آگے بڑھ جائے۔ روزے میں میاں بیوی دونوں کی شرمگاہوں کا مل جانا۔ کوئی آدمی روزے کی حالت میں ہے، روزے میں دن میں بیوی سے پیار کیا یا بغل گیر ہوا، یا ایک نے دوسرے کی شرمگاہ کو ملایا جس سے شہوت پیدا ہو گئی، پھر دونوں علیحدہ الگ ہو گئے، تو کیا روزہ ہو گیا؟ جواب: اس صورت میں روزہ ہو گیا، مگر جوان آدمی کو ایسا کرنا اچھا نہیں ہے۔ روزے میں مزی کا نکلنا۔ سوال: روزے میں بیوی کے ساتھ پیار وغیرہ کرنے کی وجہ سے جو جوش سے مزی آ جائے، وہ سفید پانی آ جائے، اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: پیار وغیرہ کی وجہ سے جو پانی نکلتا ہے اس کو مزی کہتے ہیں، اس سے روزہ میں کوئی نقصان نہیں آتا، البتہ منی کے نکلنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر روزہ کو خطرہ ہو تو بوس و کنار جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ روزے میں محض دیکھنے سے انزال ہو جانا۔ مثلا کوئی آدمی بیوی کو دیکھ رہا ہے، محض دیکھنے سے یا خیال کرنے سے انزال ہو گیا یعنی منی نکل گیا، منی کا اخراج، اور یہ غیر ارادہ یعنی بغیر ارادے کے طور پر ہوا، تو روزہ نہیں ٹوٹتا، جیسا کہ احتلام سے نہیں ٹوٹتا۔ یعنی کہ بیوی کا خیال یا کسی کا خیال کرنے سے منی نکل گیا اور یہ بغیر ارادے کے کیا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یعنی اگر کسی شخص کو محض شہوت انگیز چیز کے دیکھنے یا سوچنے سے انزال ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سونے کی حالت میں منی کے خارج ہونے سے، جس کو احتلام کہتے ہیں، گرچہ بغیر غسل کیے ہوئے روزہ رکھے، روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی عورت کے خاص حصہ دیکھنے سے یا صرف کسی بات کا دل میں خیال کرنے سے منی خارج ہو جائے، جب بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ صبح صادق ہوتے ہی بیوی سے الگ ہو گیا۔ کسی شخص نے بے سبب اس کے کہ اس کو روزہ کا خیال نہیں رہا یا ابھی کچھ رات باقی تھی اس لیے جمع یعنی صحبت شروع کر دیا یا کچھ کھانے پینے لگا، اور اس کے بعد جیسے ہی اس کو روزہ کا خیال آ گیا یا جو ہی صبح صادق ہوئی فوراً بیوی سے الگ ہو گیا یا لقمہ کو منہ سے پھینک دیا، اگرچہ علیحدہ ہونے کے بعد منی بھی خارج ہو جائے، جب بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اور یہ انزال جو ہوگا احتلام کے حکم میں ہوگا۔ رمضان میں جنابت کا غسل صبح کو کرنا۔ رمضان میں غسل جنابت صبح کو کرنے سے روزہ میں تو کچھ نقصان نہیں ہوتا، اس سے روزہ میں کچھ خلل اور خرابی لازم نہیں آتی ہے۔ روزے میں رومال بھگو کر سر پر ڈالنا۔ ایک شخص روزے میں قصداً رومال بھگو کر اس لیے سر پر ڈال رہا ہے تاکہ روزہ میں کچھ
آسانی ہو جائے، کچھ سکون مل جائے، آرام مل جائے، یہ فعل کیسا ہے؟ کیا یہ مکروہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ابو داؤد کی روایت میں اور رد المختار میں عبارت ہے، معلوم ہوتی ہے کہ صحیح مفتابی قول یہی ہے کہ ایسا کرنا مکروہ نہیں ہے، ایسا کرنے سے روزے میں کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ روزے میں تر کپڑا پہننا یا بار بار غسل کرنا، اس سے کیا ہوگا؟ روزے میں تر کپڑا، بھیگا ہوا کپڑا پہننا اور 3-4 مرتبہ غسل کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس سے روزے میں کچھ فرق آتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب ہے اس سے روزہ میں کچھ فرق نہیں آتا، ایسا کر سکتے ہیں۔ گرمی کی وجہ سے روزے میں کلی کرنا، روزے میں گرمی کی وجہ سے کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا یا منہ پر پانی ڈالنا، نہانا، کپڑا پانی سے تر کر کے بدن پر ڈالنا، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ روزہ میں خون نکلوانا، روزہ کی حالت میں بذریعہ انجیکشن خون نکلوانا مفسد صوم ہے یا نہیں؟ جواب، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر ایسے ضعیف و کمزوری کا خطرہ ہو، روزہ کی طاقت نہ رہے گی تو مکروہ ہے۔ تو یہ سب چیزیں تھیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ امید ہے آپ حضرات کو یہ ساری چیزیں اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور ان سب کو جاننے کے بعد ہم ان چیزوں سے واقف ہو گئے ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اپنے روزے کو محفوظ کر پائیں گے، اور ایسے عمل ہونے سے یہ نہیں سمجھیں گے کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح طور پر روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔